نیوز انسائٹ کے ساتھ میں ہوں عامر ضیاء۔ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور جو ہے وہ بے نتیجہ ثابت ہوا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے بقول ذرائع کے کہ پی ٹی آئی کو احتجاجی دھرنے کے لیے پریڈ گراؤنڈ یا پشاور موڑ کی پیشکش کی، لیکن پی ٹی آئی نے اسے مسترد کر دیا کیونکہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ دھرنا ہوگا تو ڈی چوک پہ۔ مذاکرات کا اگلا دور کب ہوگا یہ بھی واضح نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی نے کم از کم ایک علامتی کامیابی حاصل کر لی ہے، وہ یہ کہ اس کا مرکزی جلوس اسلام آباد کی حدود میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ یقیناً اس صورتحال سے حکومت پر دباؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ اب پاکستانی سیاست کا یہ بنیادی سوال ہے کہ احتجاج کا یہ اونٹ جو ہے کس کروٹ پہ بیٹھے گا۔ یہ سوال بھی اتنا ہی اہم ہے کہ اس احتجاج کی کامیابی، ناکامی یا کسی مفاہمت کی صورت میں کیا ملک سے کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ کیا ہوگا؟ سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ ہوگا یا محاذرائی بڑھے گی؟ کیا یہ مسلسل کی سیاسی کشمکش جو ہے ملک کے نظام کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے؟ فی الوقت پاکستانی سیاست ایسی بند گلی میں پھنسی ہوئی ہے جس سے نکلنے کے لیے اہل اختیار اور پی ٹی آئی کے درمیان سمجھوتہ ضروری ہے، پر اس سمجھوتے کے خد و خال کیا ہوں گے؟ کون کتنی لچک کا مظاہرہ کرتا ہے؟ غرض سوال ہی سوال اور جوابات کے حوالے سے فی الحال جو ہے صرف قیاس آرائیاں ہی کی جا سکتی ہیں۔ پی ٹی آئی قیادت کا کہنا ہے کہ جب تک عمران خان رہا نہیں ہو جاتے احتجاج جاری رہے گا۔ پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا اور ملک کے دیگر مقامات سے آنے والے قافلے جو ہیں وہ مختلف مقامات پہ لگی رکاوٹوں کے باوجود اسلام آباد کے مضافات میں پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ راہ میں جناب کنٹینر بھی حائل تھے اور پولیس اور اس کی آنسو گیس کے گولے اور ربڑ کی گولیاں بھی۔ مظاہرین نے جھڑپوں میں ایک پولیس اہلکار جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شہید ہوا اور 70 کے قریب جو ہیں شدید زخمی ہوئے، یعنی کہ حالات جو ہیں وہ نازک ہیں۔ راستوں کی بندش سے سندھ اور پنجاب کی سرحد پر گاڑیوں کی کئی کلومیٹر جو ہیں طویل قطاریں لگی ہوئی ہیں اور ٹرکوں پہ لدا جو کھانے پینے کا سامان ہے اس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے، یعنی کہ عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ بھی مشکل میں ہے۔ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے اس کے نمائندوں کا لہجہ سخت اور تلخ رہا، کہیں پی ٹی آئی کو جو ہے انتشاری ٹولہ قرار دیا جاتا رہا اور کہیں ان کے احتجاج کی جو ہے ناکامی کا اعلان ہوتا رہا۔ جی، لیکن صورتحال یہ تھی کہ اپنے عظمہ بخاری کی اگر ہم نے پریس کانفرنس دیکھی اور جو پی ٹی آئی کا اس کا نون لیگ کا جو رہنما بات کر رہا تھا اس کے لہجے میں بالکل یہ تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ انتشار پھیلا رہی ہے ملک میں، وہ امن قائم نہیں رہنے دے گی اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اچھا، اس منظر میں جو ہے پی ٹی آئی سے جو مذاکرات ہوئے اس سے کچھ امید مندی تھی کہ جناب جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹوٹ گئی، لیکن ایک اور بڑی دلچسپ بات ہوئی۔ وہ دلچسپ بات یہ تھی کہ جناب جہاں ایک طرف سے یہ ذرائع کہہ رہے تھے کہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور منسٹر انکلیو میں ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی کے بعض ذرائع جو ہیں اس کی تردید کر رہے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوئے۔ تو یہ بالکل کہتے ہیں جو خبریں چلی ہیں اس کو بالکل ایک نفی کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ یاد کریں کہ دن میں جب اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی تھی بیرسٹر گوہر صاحب کی عمران خان صاحب سے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ تو خیر، جب ایک ڈیولپنگ سٹوری ہوتی ہے اس کے اندر بہت زیادہ جو ہیں سوالیہ نشان ہوتے ہیں اور اس قسم کی قیاس آرائیاں بھی ہوتی ہیں، تو وہ ایک پورا کہیں گے نا کہ دھن چھائی ہوئی ہے چیزوں کے اوپر، جو آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں آج نیوز کے جو بیورو چیف ہیں اسلام آباد کے، کچھ ان سے ہم مذاکرات کی خبر لیتے ہیں اور پھر ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ طارق چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طارق صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل۔ طارق صاحب، ایک بڑا دلچسپ بات، میں تو پہلے اسی سے شروع کروں گا کہ ایک طرف تو یہ خبریں چل رہی تھی کہ مذاکرات ہوئے اور اب پی ٹی آئی کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہوئے، کچھ روشنی ڈالیں اس بات پر۔ دیکھیں، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو آپ نے کی ہے۔ ایک طرف تو میں کسی بھی جتنے رپورٹرز ہیں ہمارے تمام ٹی وی، ذرا آواز بڑھا دیں پلیز۔ جی، چونکہ تمام رپورٹر جو ہیں، ذمہ دار رپورٹر جو کہ بیٹ رپورٹر ہیں پی ٹی آئی کے، سب نے خبر دی ہے اور ایجا سے خبر دی ہے۔ پہلے مذاکرات کی خبر دی، پھر سب نے کہا کہ ڈیڈ لاک ہو گیا، تو میں ان کی تو تردید نہیں کروں گا کہ وہ غلط کہتے ہیں یا ٹھیک کہتے ہیں، لیکن ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہے، اس میں جتنے لوگوں کے نام لیے گئے ہیں وہ وہ پی ٹی آئی کے ہوں یا وہ حکومتی سائڈ کے ہوں، ان میں زیادہ تر جو ہے انہوں نے پرسنلی، نام نہیں لیتا میں کس کا کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ آپ کی کانفیڈنس کی بات ہوتی ہے، کسی نے بھی ابھی تک اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ میں مذاکرات کے دوران یا مذاکرات کے موقع پہ یا وہ جو وینیو کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات ہو رہے تھے اس کے بارے میں تسلیم کیا ہو۔ ایک بہت اعلیٰ حکومتی شخصیت سے جب بات کی گئی تو اس نے کہا کہ میں تو شہر کے اندر ہوئی نہیں، میں تو شہر سے باہر ہوں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو کل صبح جو ہے وہ جانا ہے فلاں ملک میں اور بڑی اہم ایک کانفرنس ہے اس میں شرکت کرنی ہے، دور دراز کا سفر ہے تو میں یہاں پر نہیں۔ اسی طرح جو پی ٹی آئی کے جو 3 اہم لوگ جن کا نام لیا جا رہا تھا انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو وہاں ہوئی نہیں، میں تو کہیں اور بیٹھا ہوں، فلاں جگہ بیٹھا ہوں۔ جو خیبر پختونخوا سے ایک وفاقی وزیر ہے ان کا نام بھی آ رہا تھا، انہوں نے کہا یار میں تو سفر کر رہا ہوں۔ تو اس کو ایک طرف چھوڑ دیں کہ یہ جو خاص موقع
اور خاص وقت ایک طرح کی خبریں وہ ہو رہی یا نہیں ہو رہی. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. اس وقت نہیں ہو رہے, اس جگہ پر نہیں ہو رہے, دوپہر کو ہوئے ہوں گے, شام 4 بجے ہوئے ہوں گے. طارق میں یہ سمجھوں کہ مطلب ایک طرف تو بڑی دھن چھائی ہوئی ہے, متضاد باتیں آ رہی ہیں, لیکن کہیں کسی نہ کسی سطح کے اوپر مذاکرات ہو رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے جو لوگ مذاکرات کریں وہ کوئی اور لوگ ہوں. جی بالکل درست کہا آپ نے. نہیں, میں اصل میں مذاکرات اس بات پہ ہو رہے ہیں اور ہو رہے ہیں لازمی کہ جو دھرنا یا جو جلوس لے کے آ رہے ہیں سمجھانے کے قریب پہنچے ہوئے ہیں, اور جو اسلام آباد کا جو پلازا ہے, وہ جو ٹول پلازا اس تک پہنچ گئے, ٹھیک ہے جی اسلام آباد پہنچ جائیں گے, تو ان کو کہاں تک محدود کرنا ہے, کہاں تک کنٹین کرنا ہے. حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ 2-3 دن یہاں رہیں اور آخری دن تقریریں کریں اور تقریریں کر کے چلے جائیں. اس دوران جو ہے کچھ مقدمات جو ہیں, خاص طور پہ کل لاہور کی ایک عدالت کا مقدمہ ہے جہاں بانی چیئرمین کی ضمانت کا ایک بڑا واضح امکان ہے. اسی طرح جو ریمانڈ لیا گیا تھا تھانہ نیو ٹاؤن کے کیس میں, جب عمران خان صاحب کی ضمانت ہوئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ فوری طور پر ان کی گرفتاری ڈال دی گئی تھی. تو 5 دن کا ریمانڈ تھا, وہ کل ریمانڈ ختم ہو جانا ہے. تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ جو مجسٹریٹ صاحب ہوں گے, جو جج صاحب ہوں گے, وہ فردر ریمانڈ نہ دیں, کیونکہ ایسا کیس نہیں ہے کہ جس میں وہ خود موجود تھے. تو اگر ایسا ہوا تو اس بات کی توقع ہے کہ اگلے 2-3 دن میں ان کی مزید کسی بڑے کیس میں ضمانت ہو سکتی ہے. تو اس کی رہائی کے امکانات ہیں. تو لہٰذا حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ معاملہ کورٹ میں ہے, کورٹ کی طرف دیکھ لیں اور 2-3 دن آپ فوری طور پہ جو پی ٹی آئی کے مطالبات ہیں ان کو ماننا بہت ہی مشکل ہوگا. اور بہت بہت شکریہ طارق چودھری صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بات یہی ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر چیز پہ بہت زیادہ دھن چھائی ہوئی ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ متضاد بیانات آ رہے ہیں ذرائع کے ذریعے سے. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جو ایک توقع لوگوں کو ہو گئی تھی کہ جناب آپ نے دیکھا کہ میڈیا پہ کتنے زور و شور سے کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں, اور یہ چل رہا تھا کہ پشاور موڑ جو ہے وہاں پر ان کو دھرنے کا میدان سجانے کی اجازت دی جائے گی, لیکن وہ امیدیں فی الوقت جو ہیں وہ دم توڑ گئی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فواد چودھری صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں, سابق وفاقی وزیر ہیں, اور ان کی اس وقت اچھی بات یہ کہ نہ آپ ان کو کہہ سکتے کہ پی ٹی آئی میں ہیں اور نہ یہ نون لیگ کی نمائندگی کر رہے ہیں, تو ہم ان کو ایک غیر جانبدار جس طرح صحافی ہوتے ہیں اسی طرح سیاستدان بھی ہیں. جی فواد صاحب بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا. کیا آپ کو بھی یہی توقع تھی کہ مذاکرات جو ہیں وہ ناکام ہوں گے, اور دوسرے دور کی کوئی توقع ہے آپ کو؟ پہلی بات تو یہ کہ میں تو بالکل غیر جانبدار نہیں ہوں, میں تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں اور پی ٹی آئی کا حصہ ہوں. اچھا چلے آپ پی ٹی آئی کے ساتھ, وہ میں نے کہا بات آپ کو ذرا وہ کرنے کے لیے کہہ دیا جائیے. جی جی طارق نے وہ بالکل صحیح بات ہے, اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ مذاکرات تو ابھی چل رہے ہیں, اور امید یہی ہے. دیکھیں آپ نے الٹیمیٹلی مذاکرات ہی کرنے ہیں نا, آپ کوئی لاؤ لشکر لے کے آپ نے کیا فتح تو نہیں کرنا پارلیمنٹ ہاؤس کو یا کسی کو. سو پالیٹکس از آرٹ آف پاسبل. سو اس لیے پی ٹی آئی کو بھی حکومت کو بھی, اصل میں تو دیکھیں نا حکومت کی غلطی یہ ہے کہ وہ کبھی میں نے اس طرح کی حکومت نہیں دیکھی کہ جو خود روزانہ ایک چیلنج کھڑا کرے اور روزانہ وہ ایسا ماحول بنائے, کبھی جوڈیشری کے ساتھ لڑ پڑے, کبھی اور اپنے جو پولیٹیکل اوپوننٹس ہیں ان کو اتنا دیوار کے ساتھ لگائے کہ لگے کہ وہ دیوار سے چنوا دینا چاہتے ہیں ان کو. ایسے تو پولیٹیکل گورنمنٹس نہیں کرتی. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو نظام ہے وہ لاٹھی گولی پہ چل رہا ہے, اور 2 سال سے ایسے چل رہا ہے, اور مقصد یہ تھا کہ ہم عمران خان کو ریپلیس کر دیں گے, اور آپ 2 سال میں نہیں کر سکے. اب مجھے آپ بتائیے نا, عمران خان کے علاوہ کون سا اور پاکستان کا لیڈر ہے جو کہ ماضی میں بھی اور اب بھی کہ جس کی یہ صلاحیت ہو کہ وہ جیل سے کال دے اور پورا پاکستان سٹینڈ سٹل ہو جائے, 62 دنیا کے کیپٹلز میں اس کے لیے جو ہیں وہ جلوس نکالے جائیں. یہ تو انپریسیڈنٹڈ پولیٹیکل پاور ہے عمران خان کی, اور پرامن. آئی تھنک یہ عمران خان کو پاکستان کی پالیٹکس میں ایک جزو لا نفق نہ سمجھنا, ان کو ایک پارٹی نہ سمجھنا. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب فواد صاحب میں خطہ کلامی کہہ رہا ہوں کہ حکومت کے پاس, میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کے پاس اگر دیکھا جائے تو کیا راستے ہیں؟ مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ حدود میں داخل ہو گیا جلوس, ڈی چوک کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے اب, تو حکومت کس طرح کنٹین کر سکتی ہے یا مذاکرات کرے گی تو اس کے کیا خط و خال ہوں گے؟ 3 بنیادی شرائط تھیں عمران خان کی. پہلی یہ تھی کہ جی آپ جو ہے وہ مینڈیٹ واپس کریں جو چوری کیا گیا.
دوسری یہ تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ واپس کی جائے, اور تیسری یہ تھی کہ جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کو ریلیف دیا جائے. اب میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو تیسری شرط تھی اس کے اوپر تو بڑے آرام سے بات آگے ہو سکتی تھی اور حکومت جو ہے وہ اس پر اقدامات کر سکتی تھی, لیکن مجھے نہیں معلوم کہ حکومت نے کیوں جو ہے اس چیز کے اوپر بھی مناسب نہیں سمجھا, اور اس کے بجائے انہوں نے پاکستان کو اب 3 دن سے بند ہے, اسلام آباد مکمل بند ہے, لاہور بند ہے, فیصل آباد بند ہے, گجرانوالہ بند ہے, پاکستان پورا جامد ہے, اور حکومت جو ہے وہ بانسری بجا رہی ہے. سو یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ آپ دیکھیے نا کہ یاسمین راشد 80 سال کی ہیں, وہ کینسر سروائیور ہیں, وہ 20 مہینے سے جیل میں ہیں. اعجاز چودھری صاحب جو ہیں وہ 70 سال کے ہیں, ہارٹ پیشنٹ ہیں, ابھی ان کا بائی پاس ہوا, وہ جیل میں ہیں. وہ محمود الرشید صاحب بزرگ آدمی ہیں, جیل میں ہیں. عمر چیمہ جس کا کوئی رول ہی نہیں, جیل میں ہے 20 مہینے میں. یہ بتائیے شاہ محمود قریشی, جی ایک طویل فہرست ہے بالکل پی ٹی آئی کے لوگوں کی جو جیل میں ہے. کیا لگ رہا ہے کہ جب جلوس جو ہے اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو گیا ہے, کیا صورتحال جو ہے یہاں سے خراب ہو سکتی ہے, چیزیں ہاتھ سے نکل سکتی ہیں, قیادت کے بھی ہاتھ سے نکل جائیں, حکومت یا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت بآسانی کنٹین کر سکتی ہے, کیونکہ انہوں نے کوشش کی تھی اسلام آباد سے باہر روکنے کی, لیکن مظاہرین آگے بڑھ گئے. تو اب کیا امکانات کیا ہیں, خدشات کیا ہیں؟ لیکن نا ایک تو خدشہ یہ ہوتا ہے اس طرح کے حالات میں کہ موب کو کنٹرول کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے. دیکھیں نا جو بھی ہے, عمران خان کی فیملی ہو یا یہ جو لیڈرشپ ہے, یہ کراؤڈ جو ہے یہ ان کی کوئی اس میں نہیں ہے, تنظیمی کنٹرول میں نہیں ہے. عمران خان کی بات یہ سنتے ہیں, لیکن عمران خان کے علاوہ تو کسی کی نہیں سنتے. تو خدا نہ خاصہ کی طرف چلا جائے تو اس کے بھی کیویلٹیز ہو جائیں, تو اس کی بھی پھر اپنے ریپرکشنز ہیں. سو آئی تھنک حکومت نے تو ایک آگ سے کھیل رہی ہے حکومت اس وقت. کوئی حکومت اس طرح نہیں کرتی کہ دارالخلافہ میں اتنا بیٹھا ہو جائے اور حکومت کہے کہ جی بس ہم سب کو روک لیں گے, گولی سے روک لیں گے, اس سے روک لیں گے. تو کیا اب لب لباب اگر یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی آپ کو اپنی منزل سے قریب نظر آ رہی ہے, یا ابھی بھی مطلب ہے there are many a slip between the cup and the lip؟ نہیں دیکھیں نا, پی ٹی آئی کے تو اپنے جو ہیں وہ آئی وڈ سے کہ جو پولیٹیکل غلطیاں ہیں وہ تو ہیں نا. مثلا اگر یہی احتجاج میں جے یو آئی شامل ہوتی, جماعت اسلامی شامل ہوتی, جی ڈی اے شامل ہوتی, اور ایک اور جو اپوزیشن الائنس کی یہ ہوتا, تو پھر اس کا رنگ بالکل اور ہوتا. پھر شاید حکومت کو مجبور ہونا پڑتا کہ وہ گھٹنے ٹیک دے. اب تو یہ دیکھتے ہیں کہ کل لوکل پنڈی سے اور پنجاب سے کتنی جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ شامل ہوتی ہے, اور اگر یہ میری نظر میں اگر 60-70 ہزار سے لوگ کراس کر گئے تو پھر تو روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اور اگر اس سے نیچے ہوا تو پھر ظاہر ہے کہ حکومت کہے گی چلیں آپ بیٹھیں, فیڈ اوے ہو جائے. اچھا کیا لگ رہا ہے ابھی فی الحال دباؤ میں کون زیادہ ہے؟ ظاہر ہے کہ ہائی اسٹیک گیم ہے, حکومت کا بھی مطلب ایک مشکل میں ہے, پی ٹی آئی بھی مشکل میں, ٹھیک ہے احتجاج کر رہی ہے, لیکن یہاں سے چیزیں کسی بھی طرف جا سکتی ہیں. کس کے آپ کو اسٹیک زیادہ وہ لگ رہا ہے کہ کس کا پلڑا ذرا سا بھاری ہے؟ آپ ابھی تک سمجھتے ہیں کہ یہ متوازن ہے, کھیل جو ہے اوپن ہے؟ ملک کے اندر جب بھی تلاطم برپا ہوگا, ملک کے اندر جب بھی سیاست جو ہے اس میں ارتعاش آئے گا, تو ظاہر ہے کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے اسٹیک زیادہ ہے نا, وہ خراب ہو رہی ہے. سو اپوزیشن میں تو کیا ہے, آپ بھیج دیں گے, وہ مہینے بعد پھر آ جائیں گے. سو سوال تو یہ ہے کہ آپ نے اس مسئلے کا 2 سال سے آپ حل نہیں کر پا رہے, اور اب بھی اگر ایگو کی بات ہے کہ نہیں ہم اس لیے نہیں کریں گے کہ یہ لگتا ہے کہ ہم, تو بھائی ٹی ایل پی والے آئے, انہوں نے یہاں پہ سٹنگ چیف جسٹس کے سر کی قیمت لگا کے چلے گئے, آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی, کوئی آپ کی عزت متاثر نہیں ہوئی. اور اگر ایک پولیٹیکل پارٹی ایک جینوئن فنڈامنٹل رائٹس مانگنے آ گئی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری بڑی بےعزتی ہو جائے گی. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی ممکنہ سمجھوتے کے آثار آپ کو یہاں سے نظر آ رہے ہیں؟ کوئی ریئلسٹک توقع کی جا سکتی ہے؟ جو آپ نے فرمایا کہ جی ایگو کی لڑائی ہے, تو ایگو تو مطلب ہے کہیں سے کہیں لے جائے گی چیزوں کو, اور دونوں طرف سے ایگو ہے, مطلب صرف ایک ہی طرف سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی. پہلے تو یہ نا کہ جو ہو رہے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں اور بات چیت اگر ہو رہی ہے تو اللہ کرے کہ یہ کسی نتیجے کے اوپر پہنچے, اور جو کچھ نہ کچھ ریلیف جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ملے, اور وہ اس کو جو ہے ان کو ایک اس کو کلوجر جو ہے وہ کر سکیں. لیکن اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ
راولپنڈی اور لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ یہ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں کل پرسوں ڈے آفٹر پی ٹی آئی کے دھرنے کو. دین اٹ ول ڈیپینڈ آن دیٹ. لیکن ایک ہے نا کہ پنجاب میں جس طرح کے اقدامات کیے گئے ہیں کہ وہاں پر پریمپٹ کیا ہے نا پروونشل گورنمنٹ نے، تو آپ کو لگ رہا ہے، کیونکہ آپ کو تنظیم سے تو واقف ہیں آپ پی ٹی آئی کی، کہ یہ لوگ موبلائز کر پائیں گے پنجاب سے، کیونکہ پورا زور جو ہے کے پی پہ لدا ہوا ہے اس وقت؟ نہیں، پی ٹی آئی کی جو پنجاب میں تو ظاہر ہے کہ لیڈرشپ خود بھی ساری آپ کو معلوم ہے کے پی بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ اس لیے موبلائز اس طرح سے تنظیم کے ایشوز تو ہیں. لیکن یہ تو پھر اب اگر عمران خان کے کہنے پہ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں، تو پھر تو یہ ہو جائے گا نا کہ جو لوگ ہیں وہ از خود آنا شروع ہو جائیں گے. از خود آنا شروع ہو گئے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک اور مسئلہ پڑ جائے گا. جی جی. ارے فواز صاحب، آپ مسلسل کہہ رہے تھے کہ جی جو کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کی قیادت یا احتجاج کی قیادت جو ہے یا تو ان کی بیگم بشرا صاحبہ جو ہیں وہ کریں یا علیمہ خان صاحبہ کریں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بشرا صاحبہ ایک بڑا مرکزی کردار ادا کریں اس احتجاج کے اندر. کیا آپ کو توقع ہے اس سے کہ یہ پھر ظاہر ہے کہ جو پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں وہ کہہ رہے تھے یہاں پر بھی موروثی سیاست آ گئی، یہاں پر بھی خاندان کے لوگ آ کے قیادت میں آ گئے، کس طرح سے دیکھتے ہیں اس بات کو آپ؟ پہلے تو آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا نا کہ بڑا فرق ہے. بشرا بی بی جب لیڈ کر رہی ہیں تو اس موومنٹ میں، اور جب وہ نہیں تھیں تو اس میں بڑا فرق ہے، اور یہ بہت زیادہ پوٹینشیل بڑھ گیا ہے اور لوگ جڑ گئے ہیں ساتھ. اور یہی وجہ تھی کہ عامر صاحب، چونکہ جو بھی پاکستان میں آپ اگر ہندوستان کی سیاسی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس طرح کے حالات کے اندر جو خاندان ہے اسی نے ہی لیڈ کیا ہے. چاہے وہ جواہر لال نہرو کی 1939 کی قید ہو، چاہے ذوالفقار علی بھٹو کی قید ہو، پھر اس کے بعد خود نواز شریف صاحب جب قید تھے تو کلثوم بھی کر رہی تھی، اور پھر یہ فیملی نے ہمیشہ جو ہے لیڈ کیا ہے. اور اسی لیے جو ہے ایون جب میں قید تھا تو باہر کے لوگ تو اس وقت فون بھی نہیں اٹھاتے، تو فیملی نے ہی لیڈ کرنا ہوتا ہے. تو آئی تھنک بشرا بی بی نے آ کے ایک نئی جان ڈال دی ہے اور ایک بڑا پوٹینشل جو ہے انہوں نے دیا ہے اور لوگ جڑ رہے ہیں ان کے ساتھ. اچھا فواز صاحب، سیگمنٹ پر آخری سوال کہ آپ کے خیال میں کوئی ہمیشہ جب بھی پاکستان میں کوئی بہت محاذ آرائی ہم نے دیکھی ہے تو کوئی تیسری قوت اس کو ریزالو کرواتی ہے. آپ کو کوئی امید ہے کہ ظاہر ہے کہ حکومت کا اپنا انٹرسٹ ہے، اگر وہ پی ٹی آئی کے سامنے بہت زیادہ لچک کا مظاہرہ کرے گی تو مشکل میں ہوگی؟ کون سی قوت ہے؟ جوڈیشری ہے، مقتدرہ ہے؟ کون اس میں کوئی ہیلپ کر سکتا ہے چیزوں کو ریزالو کرنے میں؟ کرنا چاہیے. انٹرنیشنلی ٹریڈیشنلی 3 ملک ہیں جنہوں نے پاکستان میں اس طرح کی انٹرفیئرنس کی ہے. امریکہ ہے، یو اے ای ہے، سعودی عربیہ ہے. اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ ان تینوں ممالک کا پاکستان سے کوئی اسٹریٹجک انٹرسٹ اس طرح کا ہے کہ ان کو اتنی زیادہ وہ کیئر ہو کہ پاکستان کے معاملات کو ریزالو کروانا ہے. اور وہ کوئی خاص ان کو اس وقت نظر نہیں آ رہا کہ کوئی. پھر 93 کا کرائسس تھا جب غلام اسحاق خان اور نواز شریف کی آپس میں لڑائی ہوئی تو اس وقت فوج نے کرایا تھا، اب فوج خود فریق ہے. سو پاکستان میں حالات تو بڑے پیچیدہ ہیں اس وقت، اور مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ یا ایلون مسک آ کے پاکستان کے معاملات ریزالو کرائیں گے. یہ حل ہی ہم نے خود ہی کرنے ہیں، اور اسی لیے دونوں فریقین کو ایک دوسرے کو تھوڑا سانس لینے کا موقع دینا چاہیے اور بالکل ہی دیوار سے نہیں لگانا چاہیے. دیٹس اونلی وے فارورڈ. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، بالکل پتے کی بات ہے کہ بہتر یہی ہے، بلکہ بہتر کیا ہونا یہی چاہیے کہ ہم اپنے اور جو ہمارے کانفلکٹ ہیں، کنٹرڈکشن ہے، وہ خود اپنے ملک میں رہ کر جو ہے وہ ریزالو کرو، نہ کہ کوئی باہر سے آ کے ہماری مدد کر رہا ہو. اور اس وقت جو ہے میرے خیال میں زیادہ جو ذمہ داری بالکل حکومت کی ہے، جو اہل اختیار ہیں، صاحب اقتدار ہیں، ان کی ہے، اور ہمارے اداروں کی بھی ہے کہ معاملات کو سلجھانے میں ذرا سا اپنا کردار ادا کریں. یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو اسی موضوع پہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. تو جناب، پاکستان تحریک انصاف کا جو مرکزی جلوس ہے وہ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو گیا ہے، اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے حکومت پر دباؤ میں بھی مزید اضافہ ہوا ہے. اب سوال بنیادی یہ ہے کہ کیا محاذ آرائی بڑھے گی یا کوئی سمجھوتا ہوگا؟ اور ظاہر ہے کہ سٹیکس بہت ہائی سٹیک گیم ہے. پاکستان پہلے سے کہتے ہیں نا کہ دہشت گردی کا شکار ملک ہے، اس میں سیاسی انتشار اگر بڑھتا ہے، سیاسی عدم استحکام بڑھتا ہے تو ہماری ریاست کے لیے جو ہے اچھا نہیں ہے، اس نظام کے لیے اچھا نہیں ہے. ہمارے ساتھ سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب موجود ہیں فون لائن پر، سابق وفاقی وزیر ہیں، اور بہت شکریہ درانی صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. آپ یہ بتائیے کہ معاملات کو سلجھانے کے لیے
حکومت اور مقتدرہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیا کر سکتی ہے؟ کیا راستے ہیں ان کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامر دیکھیں، جو اس وقت سچویشن ہے وہ یقینی طور پہ بہت ہی کرٹیکل ہے، ملک کے لیے تکلیف دہ ہے، بلکہ نقصان دہ بھی ہے، اور اس میں سے راستہ نکالنا تو ہماری قوم کی، حکومت کی، تمام سیاسی پارٹیوں کی ایک ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی ہے۔ اب ایسی صورتحال میں آپ کہیں گے کہ کیا امید ہے اور کیا راستہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ریسنٹ پاس میں پچھلے 1 مہینے میں 2 ایسے واقعات ہوئے ہیں جن سے ریکنسیلیشن کی امیدیں بہت بڑی ہیں۔ پہلا واقعہ تھا جب پی ٹی ایم کا کے پی کے کے اندر ایک بڑا ہی کرٹیکل سچویشن پیدا ہو گئی تھی، تو اس موقع کے اوپر مرکزی حکومت اور جو ہمارا انٹیریئر ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارے انٹیریئر منسٹر، کے پی کے چیف منسٹر اور تمام جو اپوزیشن پارٹیز اور حکومتی پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، تمام نے مل کے اس وقت ایک آپس میں ایک اتحاد کا مظاہرہ کیا اور ڈائیلاگ کے ذریعے اس ایشو کو ریزالو کیا۔ اور ابھی آپ نے 4 دن پہلے دیکھا ہے کہ جو کرچ کا جو افسوسناک واقعات ہوئے، اس کے قرم ایجنسی کے، اس کے اندر جو ہے آرمی چیف خود بھی گئے کے پی کے، اور چیف منسٹر کے پی کے، ان کے انفارمیشن منسٹر محمد علی صاحب، یہ سب لوگ اس میں انوالو ہوئے اور وہ خود گئے بھی ایجنسی میں۔ اور کچھ کیونکہ جی وقت مختصر ہے، ذرا سا آپ کہیں کہ اس وقت کیا آپ رائے دیں گے کہ کیا راستے ہیں، آپشنز کیا ہوں گے گورنمنٹ کے پاس؟ یہ تو بالکل آپ نے درست فرمایا کہ مثبت وہ تھے اشارے۔ جی ہاں، میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو راستہ کے پی کے میں استعمال کیا ہے حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے اور پی ٹی آئی نے، وہی راستہ ہمیں اسلام آباد میں بھی اور مرکز میں بھی استعمال کرنا پڑے گا۔ حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑے گا تھوڑا سا، اور یہ پیچھے ہٹنے سے ذرا سے وضاحت کریں کتنا پیچھے، اور کیا ایسے مطالبات ہیں کہ اگر وہ مان لیتی ہے تو جو ہے ذرا سا پی ٹی آئی کی شوئی ہو جائے گی اور وہ بھی پیچھے ہٹنے پہ تیار ہوگی؟ لچک تو دونوں کو دکھانی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ، میں عامر بھائی آپ سے تو مہینوں سے یہ بات پہلے بھی بات ہو چکی ہے، دیکھیں قیدیوں کو رہا کرنا اور سیاسی قیدیوں کو رہا کرنا اور ناجائز طور پہ گرفتار کیے گئے لوگوں کو رہا کرنا سب سے پہلا سی بی ایم ہو سکتا ہے جو حکومت کر کے سارے ماحول کو ایک کولنگ میں ڈال سکتی ہے، اور اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ دیکھیں مسئلہ تو تبھی حل ہوگا جب عوام کا اختیار آئین کے مطابق اسٹیبلش ہوگا، لیکن اگر آپ میرے سے پہلا سٹیپ پوچھیں گے، پہلا سی بی ایم پوچھیں گے، وہ تو یہ، اور دیکھیں بھٹو صاحب نے بھی یہی کیا تھا۔ ابھی تو مذاکرات پچھلے 40 سال سے کبھی ہوئے ہی نہیں، جب ہوئے تھے تو یہی ہوا تھا کہ تمام جو سیاسی قیدی تھے ان کو رہا کر کے سامنے بٹھایا تھا اور ان سے بات کی۔ تو حکومت کو اسلام آباد سے وزیر اعظم صاحب کو بات کے لاہور جانے کے بجائے انہیں اسلام آباد میں بیٹھ کے ان حقائق کو فیس کرتے ہوئے سب سے پہلے تو جو سیاسی قیدی ہیں انہیں رہا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جو ان کی لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ ایک باقاعدہ مذاکرات کا ایجنڈا جو انہوں نے دے دیا، ایک ایجنڈا حکومت کو دینا چاہیے اور اس کے اندر بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے۔ کیا آپ کو لگ رہا ہے اور اینگل جی جو میں دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس وقت حکومتی کیبنٹ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن پہ یہ تاثر ہے کہ ان کا اسٹیبلشمنٹ سے بھی تعلق ہے، ان کو بھی استعمال کرنا چاہیے، جیسے انٹیریئر منسٹر ہیں یا اور لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ تاثر ہے، انہیں ان مذاکرات کے اندر ایک سپیس دیتے ہوئے ان کے ذریعے مسئلے کو حل کرانے کی کوشش کریں۔ حکومت کو پہلکاری کرنی پڑے گی۔ اگر مجھے، کیونکہ وقت بڑا مختصر ہے ہمارے پاس، کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو صورتحال ہے کہ جی پی ٹی آئی کے کارکن اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں، اگر حکومت اس سیاسی بالغ النظری کا مظاہرہ نہیں کرتی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے حکومت جو ہے یا جو نظام ہے وہ انڈر سٹریس آ گیا ہے، خطرے میں ہے؟ دیکھیں میں آپ کو اب حقیقت میرے سے پوچھیں گے عامر، تو یہ ہے کہ اسلام آباد پورا ہی پی ٹی آئی کا ورکر ہے،
یہ پورا خطہ جو ہے اس کے اندر میجورٹی آف دا پیپل لیونگ ایون مرد عورت بچے سب ان کے ورکر ہیں. حکومت کو اس وقت عوام سے پھندا نہیں لینا چاہیے, عوام کو اسپیس دینی چاہیے. اور عوام دیکھیں, آج آپ کا مخالف کل آپ کا دوست ہو سکتا ہے. آج آپ کا ورکر نہیں ہے, جو آج آپ کا ووٹر جو نہیں ہے, اس کو آپ بندوق کی نوک پہ اپنا ووٹر نہیں بنا سکتے. اگلے کی پرفارمنس اس کا فیصلہ کرے گی. لہذا آج اگر آپ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں تو جمہوریت آپ کو جمہور کی آواز سننی پڑے گی. درانی صاحب آپ سے گفتگو ادھار کیونکہ فون لائن ہے, اور میں چاہوں گا کہ اگلی بار ہم جو بیٹھیں تو مطلب ہے آپ زوم پر یا ڈی ایس این جی پہ ہمارے ساتھ ہوں. ناظرین, بہت انہوں نے پتے کی بات کی, اور یہی بات فواد چودھری صاحب نے بھی کی تھی, اور بھی جن سے آپ بات کریں تجزیہ کاروں سے, وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ جی کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے پہلے تو یہ کہ جو سیاسی قیدی ہیں آپ ان کو تو رہا کریں, اور اس کے بعد ایک فرم ایجنڈے کے تحت آپ مذاکرات کریں, بات چیت کریں, تاکہ اعتماد بحال ہو. ہم وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار محترم زاہد حسین صاحب موجود ہوں گے, ان سے پوچھیں گے کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو ڈیولپ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج جاری, اور پاکستان جو ہے غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیگمنٹ میں محترم زاہد حسین صاحب, معروف تجزیہ کار ہیں, سینئر صحافی ہیں. زاہد صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ حکومت کی جو پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج ہے اس سے نمٹنے کی حکمت عملی کتنی مؤثر ہے؟ شاہراہیں بند ہیں, کاروبار بند ہو گئے, اسلام آباد کو پورا ایک کہتے ہیں کنٹینر زدہ کر دیا گیا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ جو گورنمنٹ نے کارروائی کی ہے اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک پینک سا ہے موجود, کیونکہ جس قسم کی جو پابندیاں لگائی ہیں یا جس قسم کی رکاوٹیں کھڑی کی گئی, میرے خیال میں نے کبھی اپنی جرنلسٹک دور میں کبھی بھی نہیں دیکھی. آپ کے تقریباً جتنے بھی موٹر ویز ہیں پنجاب کے, وہ سب کو سب کلوز ڈاؤن کیا گیا ہے. اور اس میں اور بھی جہاں اسلام آباد میں جو ہے ایک شہر لگتا ہے ایسے جیسے کوئی انڈر سیج ہو, اور یہ میرے خیال پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گورنمنٹ بہت زیادہ پریشان رہی ہے. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ دیکھیں, کسی بھی اپوزیشن کی جب پروٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کا خاص مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طور پہ ایک پیرالائز کر دیا جائے, اور میرا خیال یہ ہے کہ خود حکومت نے جو ان کا پروٹیسٹ کا مقاصد تھے ایک حد تک اس کو کامیاب کر دیا ہے. لیکن ایک اور بات بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ ان تمام رکاوٹوں کے باوجود بھی لگتا یہی ہے کہ جو لوگ آئے ہیں اس کو پوری طرح حکومت ان کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ یہاں سے پھر کیا ہوتا ہے, کیونکہ اب تو خبریں یہاں تک آ رہی ہیں کہ پشاور کے اسلام آباد میں داخل ہو چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ان کا کہاں تک جاتے ہیں. کیونکہ آپ کیا سمجھتے کہ پی ٹی آئی کی جو موبلائزیشن تھی اس نے جتنی وہ چاہتے کر لی ہے تو اوقات کے مطابق ہے, اس سے کہیں کم ہے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو پی ٹی آئی کی اگر حکمت عملی پہ بات کریں کہ ٹھیک ہے حکومت بقول آپ دباؤ کا شکار نظر آ رہی ہے, پریشان ہے, سڑکیں بند کر دیں, کھود دیں, سب کچھ ہو گیا, پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجی ہے؟ جی دیکھیں موبلائزیشن تو پہلے سے ہمیشہ سے ہے. ایک حد تک ایک جو کوئی مزید موبلائزیشن کرنے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو لوگوں میں ایک غم غصہ ہے, لوگوں میں جو ہے ایک بے چینی موجود ہے, اور خاص طور پہ جو ہے اگر تمام چیزوں کے باوجود بھی جو عمران خان کے جیل میں اتنے عرصے تک ہیں اور بھی ہیں, تو اس کا ایک اثر پڑ رہا ہے لوگوں میں. تو مسئلہ یہ کہ غصہ ہے جس کو اس پروٹیسٹ کے ذریعے چینلائز کرنے کی کوشش کی ہے پی ٹی آئی نے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے ایک عوام میں جو خود ایک چیز موجود ہے تو اس سے جو ہے ان کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لوگ خود آنے کے لیے تیار تھے. اچھا یہ بتائیے زاہد صاحب کہ یہ جو احتجاجی حکمت عملی ہے کیا وہ حکومت کو جو ہے کسی قسم کے سمجھوتے پہ مجبور کر سکتی ہے, جبکہ مذاکرات ہو رہے ہیں دونوں فریقوں کے درمیان, اور سمجھوتے کے خد و خال آپ کے نزدیک کیا ہو سکتے ہیں, ممکنہ خد و خال کیا ہوں گے؟ دیکھیں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. جو حال ابھی بنی ہوئی ہے ایک اسٹیلمیٹ موجود ہے, اور یہ بات تو صاف ظاہر ہے کہ حکومت جو ہے ان کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے. اب جو لگتا یہی ہے کہ جب یہ داخل ہو گئے تو حکومت کے پاس اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی کمپرومائز کرے, سولوشن کرے ان کو آنے کی. اور کیا کیسا رہی ہوگی وہ ممکنہ جو کمپرومائز سمجھوتا ہوگا, کیا ہوگا اس کے منیمم پوائنٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ پہلے تو یہ ہوگا کہ ان کو اجازت دینی پڑے گی کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں جلسہ کرنے کی یا بیٹھنے کی اجازت دی جائے گی. اب میرے خیال لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی
اس بات کے لیے فی الحال تو تیار ہو جائے گی کہ اگر ان کو اجازت ملتی ہے کہ کسی جگہ پہ یہ اپنا جلسہ کر سکیں تو ایک پہلا قدم ہوگا ان کی طرف سے. لیکن یہ کہنا کہ اس کے بعد جو ہے پروٹیسٹ ختم ہو جائے گا مجھے لگتا نہیں ہے. کوئی میجر کنسیشن اگر گورنمنٹ نہیں دیتی ہے تو یہ جو ہے یہ آگے بڑھ کے کافی اور صورتحال خراب ہو سکتی ہے. اچھا، ہمیشہ ماضی میں ظاہر صاحب یہ رہا ہے کہ جب بھی اس قسم کا ایک اسٹیلمیٹ آیا کرتا تھا دو کہتے ہیں سیاسی حریفوں کے درمیان، تیسری قوت جو ہے وہ مطلب ہے مدد کرتی تھی ریزولو کرنے میں، یا ریزولو کروا دیا کرتی تھی آئدر وے، عدلیہ کرتی تھی، فوج کرتی تھی. اس بار کوئی آپ کو امکان نظر آتے ہیں سیاسی پلیئرز نے خود ہی بیٹھ کر بات چیت کرنی ہے؟ جی، یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ماضی میں ہم نے اس قسم کے سیاسی بحران جو ہوئے تھے ایک آربیٹر کی حیثیت بن کے آتی تھی، بلکہ عدلیہ تو اتنی نہیں کر سکتی تھی لیکن یہ ضرور رہتا ہے کہ جو ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول آربیٹر کا رہا تھا. لیکن اس وقت جو نظر آتا ہے وہ آربیٹر کا رول نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے جو کہ ہم دیکھ بھی رہے، محاذہ رائی جس قسم کی ہے اس میں خود اسٹیبلشمنٹ بھی ایک فریق ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ بقول آپ کی فریق ہے تو کیا ظاہر ہے کہ اگر لچک کا مظاہرہ کرے، مطلب اکوموڈیٹ کچھ پی ٹی آئی کر رہی ہو، کچھ جو ہے مقتدرہ کر رہی ہو، تو آپ کے خیال میں چیزیں آگے بڑھ سکتی؟ کیونکہ یہ جس طرح کے سٹریس پیدا ہو گیا ہے، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جی جس طرح کا آپ نے حکومتی پابندیاں دیکھی، واقعی ہم نے بھی نہیں دیکھی اپنے کیریئر میں، تو ہے نظام تو انڈر سٹریس ہے بہت زیادہ. بالکل انڈر سٹریس ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کیا کمپرومائز ہوگا. اصل تو بات یہ پہلا کمپرومائز تو ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا کہ آپ کو جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، داخل ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے میرے خیال پی ٹی آئی کے لیے بھی اچھا ہوگا کہ اگر ان کو اجازت مل جاتی ہے کہ کہاں پہ وہ اپنا دھرنا ڈال سکے، جلسہ کر سکے. لیکن یہ سارے جو ہے جو ٹینشن بڑھ رہی ہے، جو کانفلکٹ ہے، وہ اس طرح سے ختم نہیں ہوگا. اس کی بہت ہی گہری ایک وجوہات ہیں. اور پچھلے دنوں جو چیزیں ہوتی رہی گورنمنٹ کی طرف سے، خاص طور پہ جیسے 26 امینڈمنٹ تھی، عدلیہ کی آزادی پہ پابندی لگائی گئی ہے، اور جو ہے اس قسم کی گرفتاریاں تضادات کو حل کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ ظاہر حسین صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، یقیناً ریاست کی بقا اسی میں ہوتی ہے کہ اپنے تضادات جو بھر رہے ہیں ان کو ریزولو کرے، ان کو حل کرے. اگر نہیں کرتی تو مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج اور تصادم کی جو سیاست ہے اس پہ نقصان اگر آپ دیکھیں آخری تجزیے میں پاکستان ہی کا ہونا ہے. تو جب مفاہمت ہی ہونی ہے تو بہت زیادہ نقصان کے بعد کیوں ہو، آج کیوں نہ ہو جائے. تو یہی میرے خیال میں آگے بڑھنے کا راستہ ہے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.